يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اہل ایمان کو کئی چیزوں کا حکم دیا ہے اور کچھ چیزوں سے منع کیا ہے۔ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو اختیار کرنا ضروری ہے، ان میں خیر ہی خیر ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، بلائی ہی بلائی ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان میں نقصان ہی نقصان ہے، دنیا کا نقصان بھی ہے، آخرت کا نقصان بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں سے منع کر دیا کہ جو انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں، ان سے بچنا ضروری اور لازمی ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے منع کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ نے اس بات سے مسلمانوں کو تلقین کی کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں، نہ وہ تمہارے دوست بن سکتے ہیں، ان پر اعتماد نہ کرو، یہ لوگ قابل اعتماد اور قابل بھروسہ نہیں ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں سے جو کوئی ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، وہ ان میں سے ہی تصور کیا جائے گا یہود و نصارہ سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔
تو اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان کو اپنا دوست بنائے، کسی یہودی کو، کسی نصرانی کو قطعی طور پر اپنا دوست نہ بنائے۔ ایک ہے ان کے ساتھ کاروبار کرنا، لین دین کرنا، معاملات کرنا، اس کی شرعی حدود میں رہ کر اجازت ہے، لیکن ان کو اپنا دوست سمجھنا، ان سے خیر کی توقع، خیر کی امید رکھنا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں تو اللہ رب العزت نے واضح کر دیا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، اے اہل ایمان، تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ جو ایمان والوں سے عداوت رکھنے والے ہیں، جو دشمنی رکھنے والے ہیں، وہ قوم یہود ہے۔ یہودی تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں، اس لیے ان کو اپنا دشمن سمجھو، ان کو اپنا خیر خواہ نہ سمجھو۔ یہودیوں کے جرائم کی ایک لمبی لسٹ قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں اور کتب تاریخ میں موجود ہے۔ چند ایک کی نشاندہی کروں گا۔ پہلی چیز، یہودی میرے اور آپ کے دوست کیسے بنیں گے؟ وہ تو رب العالمین کے بھی گستاخ ہیں۔ قرآن کریم نے ان کی گستاخیوں کا ذکر کیا ہے کہ یہودی کس انداز میں اللہ کی گستاخیاں کیا کرتے تھے۔ یہ اتنی بڑی بدبخت قوم ہے کہ جس نے اپنے رب کو بھی معاف نہیں کیا۔ سورۃ المائدہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ۔ اللہ کہتے ہیں یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ رب العالمین کی کتنی بڑی گستاخی، کہنے لگے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ان بدبختوں پر ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان کی اس کرتوت کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا کہ تم کس طرح بکواس کرتے ہو اللہ کے بارے میں، تمہیں بالکل حیا نہیں آتا اور تمہیں شرم ہی نہیں آتی کہ اللہ کے بارے میں تم کیا کہہ رہے ہو۔ تمہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ تم نے کتنی بڑی اللہ کی گستاخی کی ہے۔ وہ رب العالمین کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ تو دن اور رات اپنے بندوں پر خرچ کرتا ہے۔ جب سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اپنی مخلوقات کو دے رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک اس کے خزانوں میں کوئی کمی واقع ہو سکتی۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم سارے کے سارے ایک کھلے میدان میں جمع ہو جاؤ اور ہر کوئی اپنی خواہش کے مطابق، اپنی تمنا اور اپنے دل کی چاہت کے مطابق اللہ سے مانگنا شروع کر دے، اللہ تم سب کو تمہارے سوال کے مطابق عطا کرتا جائے۔ اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی، جتنی سمندر سے ایک سوئی کو نکال لیا جائے اس کے ساتھ جتنا پانی نکلتا ہے، اللہ کے خزانوں میں تو اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی۔ اور یہ قوم کہنے لگی اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے۔ اور دوسرا مقام، اللہ رب العزت نے کہا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور مجھے قرض حسنہ دو، یعنی میرے بندوں پر خرچ کرو، میں نے تمہیں عطا کیا ہے، جن کو دیا ہے ان کو میں نے یہ فضیلت عطا کی ہے کہ ان کے ذریعے میں دوسروں کو دینا چاہتا ہوں۔ حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان کے ذریعے اللہ تمہیں دے کہ تم ان کے سامنے مانگنے والے بنو، وہ تم سے مانگ رہے ہیں تو یہ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، تمہارا ذاتی نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے، لہذا تم دو۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا جو اللہ کو قرض حسنہ دو گے نا، اللہ کئی گنا زیادہ تمہیں واپس لوٹا دیں گے، اس کا بدلہ دیں گے۔ یہودیوں نے کیا کہا؟ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اللہ نے ان کی بات سن لی جو انہوں نے کہی، کہنے لگے بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، نعوذ باللہ۔
کہنے لگے اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے، نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کی گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ کہنے لگے ہم مالدار، یہ مال ہمارے پاس، اسی لیے تو اللہ ہم سے مانگتا ہے، اللہ نعوذ باللہ فقیر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، جو ان بدبختوں نے کہا ہے، جو ان بدبختوں نے کہا ہے ہم نے وہ لکھ لیا ہے، اور ان کا ان بدبختوں نے جو کہا ہے ہم نے وہ لکھ لیا ہے، اور ان کا بغیر کسی وجہ کے انبیاء کو شہید کر دینا وہ بھی ہم نے لکھ لیا ہے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے اب جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ تم نے کیسی بکواس کی ہے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے ہے جو تم کر رہے ہو، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، تمہاری کرتوتوں کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ یہ بھی اللہ کی گستاخی کی۔ اسی طرح قرآن کریم نے ایک اور مقام پر ذکر کیا ہے، یہودیوں نے کہا تھا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، کہنے لگے عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ عزیر علیہ السلام جو اللہ کے بندے ہیں ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، کتنی بڑی اللہ کی گستاخی کی ہے۔ یہ یہودیوں کی جو اللہ کی گستاخیاں ہیں ان کی اپنی ایک لسٹ ہے، صرف 3 مقامات قرآن کریم کے پڑھ کر میں نے ان کی نشاندہی کی ہے کہ یہ کتنی بڑی بدبخت قوم ہے جو اپنے رب کو معاف نہیں کرتی، یہ کسی انسان کو کیسے معاف کرے گی؟ ان سے آپ فائدے کی تمنا کیسے کریں گے؟ کیسے ان سے امید رکھیں گے اچھائی کی؟ یہ خیر ان کی طرف سے کبھی نہیں آپ کو ملے گی۔ اور دوسرے نمبر پر ان کی جو خرابی قرآن نے بیان کی ہے وہ ہے قرآن کریم کی، وہ ہے اللہ کی نازل کردہ کتابیں جو ان کی طرف اللہ نے بھیجی ہیں، ان کے اندر تبدیلی، ان کے اندر تحریف کر دینا، یہ بھی اس بدبخت قوم کے حصے میں آئی کہ اللہ نے کتاب بھیجی تورات، یہ اس کے اندر اپنی طرف سے تبدیلیاں کر دیا کرتے تھے۔ قرآن نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، اللہ فرماتے ہیں ان یہودیوں میں سے دیکھو ایسے بدبخت ہیں جو اللہ کے کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ یہودیوں بدبختوں کی خصلت، انہوں نے اللہ کی کتاب کو بھی معاف نہیں کیا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ مسلمانوں، کیا تم ان یہودیوں سے امید رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے تمہارے ساتھ؟ ان سے ایمان کی توقع نہ رکھو۔ ان میں سے ایک ایسا گروہ ہے جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے پھر اس میں تحریف کر دیتا ہے، سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر اللہ کے کلام کے اندر تبدیلی کر دیتا ہے، تحریف کر دیتا ہے۔ یہ بدبخت قوم جو اللہ کے کلام کو معاف نہیں کرتی، مسلمانوں یہ تمہاری خیر خواہ کیسے ہو سکتی؟ یہ ہے یہودیوں کی حالت، اللہ کی کتاب کے اندر تبدیلی کرنا۔ ایک عورت کو لے کر آ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے کہ یہ ہمارے خاندان کے اعلیٰ قبیلے کی ایک عورت ہے، اس نے چوری کر لی ہے، آپ سے فیصلہ کروانے کے لیے آئے ہیں کہ اس کی سزا کیا ہوگی۔ آپ نے فرمایا تمہاری تورات کے اندر اس کی سزا موجود ہے، تورات لاؤ، اس کے اندر سزا موجود ہے۔ تورات لائے، اس کے اندر انہوں نے تبدیلی کی ہوئی تھی۔ اللہ کے کلام میں تبدیلی کرنا یہ ان کی بری خصلت تھی۔ اس کے اوپر لکھا ہوا کہ اس کو سزا دی جائے، گلی میں گھمایا جائے،
اس طرح کی باتیں لوگوں کے سامنے دلیل کیا جائے۔ آپ کے پاس چند بندے تھے رسول اللہ کی پوری زندگی میں، یہودیوں میں سے ایمان لانے والے 10 سے بھی کم ہیں، پوری زندگی 23 سالہ دور میں بہت تھوڑی تعداد جو ایمان لائے، ان میں سے چند گنتی کے بندے۔ ان میں سے ایک تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ یہودیوں کے پہلے عالم تھے، تورات کے حافظ تھے، اور اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کیا، یہ پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے اللہ کے رسول ان کو کہو اپنا ہاتھ سائڈ پہ کریں۔ ہاتھ اللہ کے رسول نے سائڈ پر کیا، اس کے نیچے سزا لکھی ہوئی ہے۔ یہ اسی چوری کی یا رجم کا واقعہ تھا غالباً، اس کی سزا لکھی ہوئی ہے کہ جو شادی شدہ بدکاری کرے گا اس کو رجم کر دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ دیکھو کیا نیچے لکھا ہوا ہے، اور تم نے یہ اپنے پاس سے تبدیلی کر دی ہے، تحریف کر دی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ کی کتاب کو معاف نہیں کرتے۔ یہ حالت ہے اس قوم کی جو اللہ کے کلام کو بھی معاف نہیں کرتے، اور اس کے بعد اللہ کے نبیوں کے ساتھ ان کا جو سلوک ہے وہ بھی کوئی ڈکا چھپا نہیں۔ اللہ کے نبیوں کو شہید کر دینا، یہ بدبخت قوم ایسی ہے جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو معاف نہیں کیا۔ کئی نبی جو ہیں ان یہودیوں نے شہید کر دیے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ کافر ہو گئے جو اللہ کے آیات کا انکار کیا اور نبیوں کو بغیر کسی جرم کے انہوں نے شہید کیا۔ اور دوسری جگہ کہا اچھا اگر اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہو تو پھر نبیوں کو شہید کیوں کرتے ہو اور نبیوں کو قتل کیوں کرتے ہو؟ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا بھی انہوں نے پورا پروگرام بنایا، پلاننگ بنائی۔ اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا اور ان کو بچا لیا، وگرنہ یہودی ان کو بھی قتل کرنے کے در پہ تھے۔ اگر حدیث مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا 3 دفعہ انہوں نے پروگرام بنایا ہے، بلکہ پروگرام نہیں، قاتلانہ حملے کیے آپ پر، عرش کے رب نے آپ کو بچا لیا 3 مرتبہ۔ ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیت کا معاملہ تھا، دیت ادا کرنی تھی۔ میثاق مدینہ جو ہوا تھا معاہدہ، اس کے تحت یہودیوں نے اور مسلمانوں نے دونوں نے مل کر اگر کوئی ناجائز بندہ قتل ہو گیا تو اس کی دیت ادا کرنی تھی۔ ایسے ہی ہوا ایک واقعہ، آپ بنو نذیر کے علاقے میں چلے گئے، مدینہ منورہ کے اندر ان کے محلے میں آپ گئے، انہوں نے آپ کو دیوار کے ساتھ ایک مکان تھا اس کے ساتھ بٹھایا، آپ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، چند ایک صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے ان کے ساتھ معاملہ شیئر کیا، کہنے لگے جی ہم پیسوں کا انتظام کرتے ہیں، آپ یہاں بیٹھے۔ اٹھ کے باہر چلے گئے اور جا کے آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کون ہے جو مکان کی چھت پر چڑھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر سے بھاری پتھر پھینکے اور اللہ کے نبی کو شہید کر دے۔ ایک بدبخت تیار ہوا، کہنے لگا میں یہ کام کروں گا۔ ادھر سے اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے رسول اللہ کو بتا دیا، آپ فوری طور پر اٹھے وہاں سے اور آ گئے۔ راستے میں آپ نے اپنے صحابہ کو آگاہ کر دیا کہ انہوں نے تو اس طرح میرے قتل کا پروگرام بنایا تھا، اللہ نے مجھے بچا لیا ہے۔ پھر یہی واقعہ بنیاد بنا ہے بنو نذیر قبیلے کا، مدینہ سے جلا وطنی کا، اور پھر یہاں سے نکلے، کچھ مارے گئے اور کچھ خیبر جا کر آباد ہو گئے۔ پھر ایک وقت اللہ کو منظور تھا، غزوہ خیبر ہوا، وہاں سے بھی یہ ذلیل و رسوا ہوئے، خیبر فتح ہوا۔ دوسرا واقعہ صحیح بخاری میں ہے، آپ خیبر فتح ہو گیا، انہوں نے کہا جی اس طرح کریں، یہ زمینیں، یہ باغات جہاں پانی کے چشمے ہیں، کھجوروں کے درخت ہیں، ہم یہاں کھیتی باڑی کریں گے، آپ یہ ہمیں دے دیں، ہم آپ کے مظاہرے کے طور پر یہاں کام کریں گے، اور اتنی آمدن ہم اپنے پاس رکھیں گے، گزارا کریں گے، باقی آمدن ہم آپ کو دیا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا، ٹھیک ہے،
آپ اس پر قائم رہیں۔ مرحب جو خیبر کا مین قلعہ تھا، جب فتح نہیں ہو رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے تھے اور انہوں نے جا کر اس یہودی سردار کو قتل کیا۔ اس کی بیٹی تھی جس کا نام تھا زینب۔ اس نے کہا اللہ کے رسول اب ہماری اور آپ کی صلح ہو گئی ہے، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے دل جوئی کے لیے شاید یہ لوگ اسی طرح قریب ہو جائیں اور مسلمان بن جائیں، آپ نے دعوت قبول کرنے کی حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے میں آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ آپ گوشت کون سا پسند کرتے ہیں؟ آپ نے بتا دیا کہ میں دستی کا گوشت پسند کرتا ہوں۔ رسول اللہ علیہ وسلم دستی کا گوشت جو ہے وہ پسند کیا کرتے تھے۔ اس نے کھانا تیار کیا، آپ کے ساتھ چند صحابہ تھے، آپ چلے گئے۔ ابھی آپ نے گوشت کا لقمہ لیا، منہ میں ڈالا، آپ کو پتا چل گیا کہ اس کے اندر تو زہر ملا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے منہ سے نکال دیا۔ ایک صحابی انہوں نے 2-4 لقمے اس وقت تک کھا لیے تھے، زہر کا اثر ہوا، دوسرے دن وہ شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا، فرمایا تم نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ یہ صرف اس ایک عورت کی پلاننگ نہیں تھی، بلکہ سارے یہودیوں نے مل کر یہ سازش کی تھی کہ اللہ کے رسول کو شہید کر دیا جائے۔ کہنے لگے جی آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم نے کہا کہ زہر ملاتے ہیں، اگر تو آپ اللہ کے نبی ہوئے تو آپ بچ جائیں گے، اور اگر آپ نعوذ باللہ جھوٹے ہوئے تو آپ مر جائیں گے، ہماری نجات ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے معاف کر دیا۔ وہ زہر کے اثرات، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے اس وقت آپ کہہ رہے تھے کہ میری رگیں جان جو ہے اس زہر کی وجہ سے کٹی جا رہی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے اب اس۔ لیکن جو صحابی شہید ہو گئے تھے اس کے قصاص میں پھر اس عورت کے آپ نے قتل کا حکم دے دیا۔ یہ دوسرا واقعہ ہے۔ تیسری پھر ایک اور پلاننگ کی، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ ان یہودیوں نے، ان کا ایک حلیف تھا لبید بن عاصم، منافق یہودی تھا اصل میں، اس کے ذریعے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول پر جادو کر دیا جائے۔ اور یہ جادو جو ہے یہ بھی یہودیوں کا شیوا رہا ہے۔ قرآن نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے سورۃ البقرہ میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی اور اس کے بعد کے ادوار میں بھی یہودی جو ہیں یہ بہت زیادہ جادو میں لگے ہوئے تھے، جادو کرنا۔ آج کئی مسلمان بھی ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور ایک دوسرے کو جادو کرتے ہیں، کرواتے ہیں، اپنا مال بھی ضائع کرتے ہیں اور اپنا ایمان بھی ضائع کرتے ہیں۔ جادو کرنا کفر ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ عام پایا جا رہا ہے جادو کرنا اور کروانا۔ کوئی اپنے فائدے کے لیے کرواتا ہے، کوئی دوسرے کے نقصان کے لیے کرواتا ہے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اپنی بیٹیوں کے ذریعے کسی طرح آپ کے بال منگوائے، ان کو گرا لگائی اور پھر کھجور کے خوشے کے اندر بند کر کے زروان نامی کنویں کے اندر ایک پتھر کے نیچے اس کو دبایا۔ جادو اتنا شدید تھا کہ کنویں کا پانی اس طرح ہو گیا جس طرح اس کے اندر مہندی ڈالی ہوئی ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جادو کے اثرات ہوئے، لیکن وحی کے اندر کوئی خلل نہیں آیا۔ کچھ آپ کی طبیعت پر اثرات، طبیعت خراب، اللہ نے خواب کے ذریعے آپ کو یہ سارا منظر دکھا دیا اور پھر اللہ نے آپ کو اس جادو سے بچا لیا اور صحت عطا کر دی۔ یہ بھی ان یہودیوں کا قاتلانہ حملہ تھا رسول اللہ پر کہ ان کو جادو کے ذریعے مار دیا جائے، ان کو شہید کر دیا جائے۔ قرآن نے کہا ہے ان کا تیسرا بڑا جرم کہ یہ اللہ کے نبیوں کو شہید کرتے تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ کو بھی معاف نہیں کیا۔ کائنات کے امام جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، ان کو بھی شہید کرنے سے باز نہیں آئے۔ ان کی پوری کوشش تھی کہ ان کو بھی شہید کر دیا جائے، وہ تو اللہ رب العزت نے ہر موقع پر ان کو محفوظ رکھا۔ اور چوتھا جرم جو ان کا ہے وہ ہے سود کھانا، سود لینا اور دینا۔ یہ یہودیوں کا جرم اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ ان کے اندر سود بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ آج کئی مسلمانوں کے اندر، بہت سارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ بیماری آ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ
وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ان کے سود کھانے کی وجہ سے ان کی پکڑ ہوئی، حالانکہ ان کو سود سے منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کا مال ناجائز طریقوں سے، باطل طریقے سے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنا، فراڈ کرنا، غلط طریقے سے ان کا مال چھین لینا اور سود کھانا، یہ ان کے بڑے بڑے جرائم ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آج بھی یہودیوں کا سود پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ IMF اسٹیٹ اور یہ ورلڈ بینک جو ہے، یہ یہودیوں کے چنگل میں کئی ملک دنیا کے پھنسے ہوئے ہیں اور وہ نکل نہیں سکتے۔ پاکستان بھی اسی میں ہے کہ ہمارے بجٹ کا تقریباً آدھا حصہ جو ہے وہ سود کی ادائیگی میں جاتا ہے۔ آدھا بجٹ، آپ سمجھ لیں کہ آدھے بجٹ سے پورا ملک چلتا ہے، اور اس دفعہ کا جو آدھا بجٹ ہے وہ سود کی ادائیگیوں میں، اور سود ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے 1 ارب دیا ہے تو وہ 1 ارب ہی رہے گا، اس کا سود بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، اور حکمرانوں کی نالائکی، ہر آنے والا جو ہے وہ ان سے مزید مانگتا ہے، سود میں اضافہ کرتا جاتا ہے اور ملک کو مزید مقروض کرتا جاتا ہے۔ یہ ملک کے ساتھ مخلص نہیں۔ اگر ملک کے خیر خواہ ہوں تو قرضے اتاریں، ملک کو آزاد کروائیں۔ اس وقت ان کی غلامی کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہے کہ ان سے ڈرتے اور سمجھتے ہیں کہ وہ ٹرمپ بغیرت گنڈے بدماش نے ہماری تعریف کی ہے، بڑی بات ہے جی، ٹرمپ نے تعریف کر دی۔ وہ ٹرمپ کی تعریف کون سی آسمان سے نازل ہوئی ہے؟ ایک گنڈا بدماش کسی کی تعریف کر دے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس وقت وہ دنیا پہ بدماشی چلا رہا ہے۔ تمہاری تعریفیں بھی اس میں سے خیر نہیں، اس سے خیر کی امید نہ رکھیں۔ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور ان کو دوست نہ بناؤ، لہذا ان کو اپنا دشمن سمجھو، اپنا دوست نہ بناؤ۔ وہ تمہاری تعریف کر کے بھی کوئی غلط کام نکلوائیں گے۔ اور اسلامی ملکوں کی حالت یہ ہے کہ اس سے ڈر رہے، اس کے پاس طاقت بڑی، اس کے پاس اسلحہ بڑا ہے، اس کے پاس مال بڑا ہے۔ یہ آج ایمانی کمزوری ہے، ورنہ مدینہ کے یہودی مالی اعتبار سے بہت مضبوط تھے، قوت والے تھے، اسلحہ بھی تھا۔ اللہ نے تینوں قبیلوں کو مدینہ سے رسوا کیا تھا اور ذلیل کر کے نکالا تھا۔ اتنی بڑی ذلت۔ بنو قریظہ ایک قبیلہ تھا، اس نے بد عہدی کی تھی۔ چوتھا جرم ان کا آگے ذکر کر رہے ہیں کہ بد عہدی کرنا بھی اس قوم کا شیوا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اور ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، ان کی غداری کی وجہ سے اللہ نے ان پر یہ عذاب بھیجا، یہ عذاب بھیجا۔ اللہ نے ان کو ذلیل کیا۔ عہد شکن غدار قوم ہمیشہ یہ رہی ہے۔ معاہدہ تھا، صلح نامہ میثاق مدینہ کے اندر، اگر مدینہ پر کوئی باہر سے حملہ کرے گا، مدینہ کے یہودی اور مسلمان مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے۔ غزوہ خندق ہوا، پہلے تو یہودیوں نے کافروں کو تیار کیا، جا جا کر ان کے پاس پورے عرب کے کافروں کو جمع کیا کہ مل کر یکدم مسلمانوں پر حملہ کرو اور ان کو ختم کر دو۔ پہلی بدعہدی اور غداری یہ تھی۔ دوسری پھر جو مدینہ میں قبیلہ موجود تھا بنو قریظہ، اللہ کے رسول خندق کھو دی ہے، اس کے دفاع پہ ہیں، اور انہوں نے اندر سے بد عہدی کی، عہد شکنی کر دی، غداری کر دی، بے وفائی کی۔ قانونی اور اخلاقی طور پر ان کا حق تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے، کھڑے ہونے کی بجائے انہوں نے مسلمانوں سے غداری کر دی۔ غزوہ خندق ابھی ختم ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، آ کے آپ نے غسل کیا، ظہر کی نماز پڑھائی، جبریل آ گئے، کہا اللہ کے رسول آپ نے ہتھیار اتار دیے، ہم جو فرشتے آئے ہیں ہم نے ہتھیار تو نہیں اتارے، آپ چلیں بنو قریظہ کی طرف جنہوں نے غداری کی ہے، بدماشی کی ہے اور مسلمانوں کو مدینہ میں نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، ان کا بھی خاتمہ کرنا ہے۔ رسول اللہ نے اعلان کر دیا عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر ہم ادا کریں گے۔
غزوہ خندق کے فوری بعد اسی دن روانگی بنو قریظہ، جا کر محاصرہ کیا، کئی دن محاصرہ رہا۔ انہوں نے درخواست کی کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ اوس کے سردار تھے، وہ جو فیصلہ کریں گے نا، وہ ہمارے پرانے حلیف ہیں، اتحادی ہیں۔ ان کے ذہن میں تھا کہ پرانے اتحادی ہیں، دوستانہ تعلق ہے اسلام سے پہلے کا، چلو کچھ نہ کچھ ہمارا فائدہ کریں گے، کچھ ہماری سائیڈ لیں گے، کچھ ہماری خیر خواہی کریں گے۔ کہنے لگے جی سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے ہمیں وہ منظور ہے۔ یہ صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا سعد بن معاذ کو لے کر آؤ۔ وہ غزوہ خندق میں زخمی تھے، ان کو گدھے پر سوار کر کے لایا گیا، اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ آپ نے فرمایا سعد، یہ یہودی کہتے ہیں جو سعد فیصلہ کرے گا ہم اس کو مان لیں گے، تم ان کے بارے میں فیصلہ کرو۔ وہ مانو گے میری بات جو فیصلہ کروں گا؟ جی مانیں گے۔ کہا اللہ کے رسول فیصلہ یہ ہے، جتنے یہودی جوان ہیں، مرد ان کے بوڑھے جوان، سب کو قتل کر دیا جائے، ان کی گردنیں اڑا دی جائیں، ان کے بچوں اور ان کی عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لی جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سعد، تو نے وہی فیصلہ کیا ہے جو عرش کے رب نے آسمان پر فیصلہ کیا۔ یہودیوں کی گردنیں اڑا دی گئی، سینکڑوں کے اعتبار سے یہودیوں کی گردنیں اڑا دی گئی۔ آج ہمارے حکمران ڈرتے ہیں ان سے کہ امریکہ بڑی قوت والا ہے، یہ دیکھو قوت والوں کی گردنیں اڑ رہی ہیں، اور تینوں قبیلے مدینہ سے ان کے گردنیں بھی اڑائی، جلا وطن بھی کیا، مدینہ سے نکال دیا گیا، خیبر گئے، خیبر میں پیچھے اللہ کے رسول 200 کلومیٹر کا سفر کر کے جا کے خیبر میں بھی ان کو ناکام کیا۔ اللہ کی مدد تھی، اللہ پر ایمان تھا، اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ پر یقین تھا، پھر اللہ کی مدد فرشتوں کی صورت میں آتی تھی۔ جب ہم ان بغیرتوں سے ڈر رہے ہوں گے اور اس بدماش کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے ہوئے ہوں گے اور ان کی غلامی اختیار کیے ہوئے ہوں گے، پھر تم کیسے ان کا مقابلہ کرو گے؟ جرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، مسلمانوں کو غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آج امت کو اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہے۔ دیکھیں نا اس نے اپنا کام کیسے نکلوایا ہے اور کیسے وہ کر رہا ہے، آج اس کا کرتب دیکھیں۔ اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا، اس نے کہا جس طرح سعودیہ کا معاہدہ پاکستان سے ہو گیا، قطر بھی پاکستان کے ساتھ مل جائے گا۔ فوری طور پہ اس نے اسرائیل کے وزیر اعظم سے فون پہ معافی منگوائی، کہا کہ تم قطر سے معافی مانگو، آئندہ قطر پر حملہ ہوگا تو امریکہ ان کا مقابلہ کرے گا۔ وہ پہلے امریکہ کہاں تھا؟ ہمارے حکمرانوں کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی۔ آج مسلمان حکمران یہ اپنی ذلت کے ذمہ دار خود ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے 1400 سال پہلے جو قرآن میں کہہ دیا ہے، اور یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، دشمن ہیں، ان کو دشمن ہی سمجھو۔ یہ ہر روز غلطی کھاتے ہیں، ہر روز ان کے سامنے جا کے بھیک مانگتے ہیں اور غلامی کا سا انداز اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے تمہیں؟ اسلحہ تمہارے پاس، ہتھیار تمہارے پاس، مال و دولت اگر ہے اس وقت دنیا میں، امریکہ تو خود مقروض ہے، اس کے سامنے جاتے ہو۔ اس وقت مسلمان ممالک کے پاس جتنا پیسہ ہے اس کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر آج یہ 60 ملک اتفاق و اتحاد کر لیں، غیرت کا مظاہرہ کریں، اللہ پر توکل اور بھروسہ کریں، آج بھی اللہ کی مدد اسی طرح آ سکتی ہے جس طرح بدر میں مدد آ سکتی ہے۔ اس طرح بدر میں مدد آئی تھی، خندق میں مدد آئی تھی، تبوک میں مدد آئی، حنین میں آئی، فتح مکہ پر آئی، اسی طرح آج بھی کامیابی مل سکتی۔ اور پھر ٹرمپ نے جو ایک 21 نکاتی جو جنگ بندی کا نام اس کو دیا ہے کہ یہ معاہدہ کر لیں، عجیب و غریب دنیا کی حالت بنی ہوئی ہے کہ دو فریق لڑتے ہیں تو دونوں کو بٹھا کر صلح کی جاتی ہے۔ یہاں کیا ہے، وائٹ ہاؤس میں تیار کیا، مسلمان ملکوں کو کہا یہ میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے، سب نے کہا جی ٹھیک ہے آقا جیسے آپ کر رہے ہیں،
وہ دوسرا فریق جو ہے اس کو ساتھ شامل ہی نہیں کیا۔ حماس کو جو فلسطین کی قیادت ہے، جس نے فلسطین میں اکثر ووٹ لے کر 2/3 سے زیادہ ووٹ لے کر جو کامیاب ہوئے تھے، ان کو معاہدے میں شامل ہی نہیں کر رہے۔ جی ہم انٹرنیشنل فوج بھیجیں گے اور ان کا نگران ہوگا وہ برطانیہ کا ٹونی، جو سابقہ ان کا وزیر ہے، وہ نگران ہوگا۔ مسلمان ملک، مسلمانوں پر 2 سال سے تم نے، بلکہ 1948 سے لے کر قتل و غارت کر رہے ہو۔ او یہودیوں بدماشوں، تم نے مسلمانوں کے بچوں کے پرچے اڑائے، ان کی عزتوں کو پامال کیا، ان کی ماں بہنوں کو تم نے قتل کیا، ان کے بزرگوں اور نوجوانوں کے ساتھ تم نے ظلم و ستم کیا، اور آج نگران ہوگا وہ ایک برطانیہ کا سابقہ وزیر اعظم۔ اسلامی ملک کہاں ہے؟ یہ کہتے ہیں جی سب ٹھیک ہے جو کر رہے، کچھ غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جی اس حماس جو ہے اس کے پاس جو پہلے ہتھیار ہیں، اس معاہدے کے طرف وہ جو اس کے پاس ہتھیار موجود ہیں وہ بھی واپس کر دے گا، تاکہ آئندہ تم حملہ کرو تو ایک ہی دن میں سب کا صفایا کر دو، کو پوچھنے والا ہی نہ ہو تم۔ اقوام متحدہ نگرانی کرے گی، جو اس وقت گنڈوں اور بدماشوں کی سرپرستی کرنے والی، وہ اقوام متحدہ نگرانی کرے گی۔ اس طرح امن قائم نہیں ہو سکتا، اور نہ یہ جنگ بندی کا معاہدہ ہے، یہ یک طرف معاہدہ ہے۔ اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کو چاہیے کہ غیرت کا مظاہرہ کریں، اور پھر اقوام متحدہ تو اپنے فیصلوں پر آج تک عمل نہیں کرا سکا۔ یہ کشمیر کا فیصلہ آج تک کر سکا؟ 75 سال سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے، نہیں فیصلہ کر سکا، اس لیے کہ جہاں مسلمانوں کا فائدہ ہوتا ہے وہاں وہ اندھا ہوتا ہے، وہاں اس کو نظر نہیں آتا، اور جہاں غیر مسلموں کا مفاد ہوتا ہے وہاں اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل وہ ماما بنا ہوا ہوتا ہے کہ میں فیصلہ کرنے والا۔ یہی صورتحال یہاں ہے۔ اقوام متحدہ کے قانون کے مطابق اگر دنیا میں کسی جگہ قلت پڑ جائے، قحط پڑ جائے، دنیا کے دیگر ممالک اپنی طرف سے غذا، کھانے پینے کی چیزیں بھیجیں، اقوام متحدہ کا قانون کہتا ہے کہ اس کو تحفظ دیا جائے۔ آج 44 کشتیوں پر چند مسلمان اور غیر مسلم ملکوں سے لوگ 500 کے قریب رضاکار اٹھے، انہوں نے ان کشتیوں پر سامان لوڈ کیا، ان میں بارود نہیں تھا، ان میں اسلحہ نہیں تھا، ان میں لڑنے والے ہتھیار نہیں تھے، کھانے پینے کی چیزیں تھی۔ آج اقوام متحدہ نے بھی اس کو تحفظ نہیں دیا اور کسی اور ملک نے بھی اس کی ذمہ داری نہیں لی، اور جب وہ غزہ کے قریب پہنچا ہے تو ان پر بھی حملہ آور ہو گئے، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اب بھی اسلامی حکومتوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے گرفتار شدہ افراد کے پیچھے جائیں، ان کا تحفظ کریں اور ان کو کہیں او بدماشو تم ظلم و ستم کر رہے ہو، یہ نہتے لوگ تو صرف کھانے پینے کی چیزیں لے کر گئے ہیں، یہ کون سا تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے گئے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آج جس قدر بے بسی کی کیفیت ہماری بنی ہوئی ہے شاید اس سے پہلے نہیں تھی۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے، اللہ مسلمانوں پر رحم کرے، یا اللہ ہماری حالت بدل دے۔ اللہ اس بے بسی کی کیفیت میں تو ہمارا حامی و ناصر بن جا، ہمارے حال پر رحم فرما۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان مظلوموں کی مدد فرما، ہمارے حکمرانوں کو غیرت اور قوت ایمانی عطا کر دے، تاکہ یہ مل کر ایک قوت، ایک اتفاق اور ایک اتحاد کا مظاہرہ کریں، اور پھر مسلمانوں کی جو ماضی میں عزت تھی اسی طرح یا اللہ تو ہمیں دوبارہ عزت عطا کر دے۔ ان کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ یہ یہودی ہر دور میں اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے، اللہ کبھی ان کو مہلت دیتا ہے پھر اللہ ان کو ہلاک کرتا ہے، لیکن یہ اپنی بدبختیوں سے باز نہیں آتے، اب بھی وہ اسی طرح کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی پکڑ آئے گی، اس میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، مہلت ہے لیکن اللہ کی پکڑ آئے گی۔ اللہ ہمیں مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کے ساتھ امت مسلمہ میں قائدانہ صلاحیتیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوموں کی مدد فرمائے، اور اپنے فرشتوں کے ذریعے اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔